اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ گولی مارنے والا بڑی آسانی سے اپنے دوستوں سمیت وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس وقت تک میرے خیال سے 24 گھنٹے گزرنے کو ہیں۔ تاحال مجھے تو نہیں پتا کوئی بندہ گرفت میں آیا ہو یا کسی کو گرفتار کیا گیا ہو۔ اتنا میرے علم میں ہے کہ اسی علاقے میں 3 ڈکیتیاں اور ہو چکی ہیں۔ میں یہ غم کا رونا کس کے سامنے رہوں، میں کس کو کچھ کہوں، یہ سوال میں کس سے کروں؟ حکومت سے؟ حکومت تو ڈاکو ہے۔ انتظامیہ سے؟ انتظامیہ تو بدماش ہے۔ یہ کیا ہے تھانے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ دن دیہڑے بندہ مر گیا، کلاشن کو سمیت 1 ہفتے سے لوگ اس علاقے میں دھندلاتے پھر رہے۔ کہاں ہے حکومت؟ کہاں ہے انٹیلیجنس ادارے؟ کہاں ہے انتظامیہ؟ کدھر ہیں یہ لوگ؟ یہ جان و مال کی حفاظت کا ذمہ کس کا ہے؟ پھر میں آج میرا دل چاہتا ہے میں اس جنازے کے اجتماع میں اعلان کروں، اسلحہ لو، باہر نکلو، جو آئے اسے گولی مار دو، جو آئے تمہارے اوپر اپنی حفاظت خود کرو۔ بھائی اپنی حفاظت خود کرو، خود باہر نکلو۔ لوگ ایسا کر لیں، پھر لوگ یوں کر لیں، آپ کہہ تو نہیں حکومت بس کرو ہمارے اوپر سے، من نہ کرو ہمارے ساتھ یہ ظلم۔ جوان آدمی اپنے 4 بچوں سمیت اپنی زندگی گزار رہا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ کس جرم کی پاداش میں مارا گیا؟ اسے کیا ہوا؟ آج 4 لوگ لٹ گئے، کس جرم میں لٹ گئے؟ ان کے مال کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہے؟ آج حکمرانوں کو اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں ہے۔ کون سا ڈاکہ ہے؟ کبھی قبضوں میں ڈاکے ڈال رہے ہو، کبھی بندے لے کر ڈاکے ڈال رہے ہو، کبھی دکانوں سے لوٹ کر ڈاکے ڈال رہے ہو، کبھی مہنگائی کر کے ڈاکے ڈال رہے ہو۔ غریب عوام کو کتنا مارنا چاہتے ہو؟ تمہاری عیاشیاں ختم نہیں ہوتی، تمہاری بدکماشیاں ختم نہیں ہوتی، تمہارے اڈے ختم نہیں ہوتے۔ میں حیران ہوں، گھنٹے گزر گئے، کتنے لمحوں میں یہ قاتل آج پھر وہ اسی علاقے میں پھر ڈکیتیاں کر رہے ہیں، وہ پھر اسلحے سمیت گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں کیا سمجھا ہے؟ انہوں نے گورنمنٹ کو کیا سمجھا ہے؟ انہوں نے انتظامیہ کو کیا سمجھا ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں اپنی حفاظت کرو، اپنے گھروں کی حفاظت کرو، اپنے آپ خود محافظ بنو، ورنہ یہاں جینا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ یہاں رہنا، یہ جنگل ہے، یہ کوئی جنگل ہے، یہاں جو چاہے آ جائے اور چلا جائے۔ یہ آیا کیسے؟ یہ گیا کیسے؟ یہ ہمت اسے کیسے ہوئی؟ یہ دکان میں کیسے گھسا؟ اس نے ہاتھ کیسے اٹھایا؟ اس نے اسلحہ کیسے پکڑا؟ اس نے گولی کیسے چلائی؟ وہ جانتا ہے یہاں لوگ مرے ہوئے، وہ جانتا ہے بڑے لوگ ملے ہوئے، وہ جانتا ہے اس کے سر پہ کسی کا ہاتھ ہے، اسے معلوم ہے کسی وڈیرے کی سرپرستی میں، اسے معلوم ہے کل مجھے کوئی چھڑا لے گا، اسے معلوم ہے جب پکڑا جاؤں گا تو قومیت کا نام دیا جائے گا۔ یہ بلوچ ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پٹھان تھا، یہ پٹھانوں کو مار دیا، یہ سندھی تھا، سندھیوں کو مار دیا۔ کیا یہ واقعہ ہمارے علاقے میں پہلے نہیں ہوا؟ جہاں ڈاکو مارے جائیں قوم پرستی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تھانے کے پولیس سے لے کر وزیر اعلیٰ تک قوم پرستی میں بہ جاتا ہے۔ یہ مثالیں موجود ہیں، جج بیٹھا قوم پرستی میں بیٹھا ہے، مثالیں موجود ہیں۔ جج ضمانت نہیں دیتا اس شخص کی جس نے ڈاکو مارا، وہ پکڑا گیا۔ جس کو ڈاکو نے مارا وہ ڈاکو کہاں ہے؟ جس نے ڈاکو کو مارا وہ پکڑا ہوا ہے، جس کو ڈاکو نے مارا وہ ڈاکو کہاں ہے؟ یہاں چور کو مارا جائے تو مجرم ہے، یہاں ذاتی حفاظت کے لیے کوئی کسی کو مارے تو وہ مجرم ہو گیا۔ یہاں چوری کرو تو عزت دار ہو، ڈاکہ ڈالو تو عزت دار ہو، لا قانونیت کی طرف مت لے کر جاؤ۔ میں اس اجتماع میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، بہت نرمی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، میں دکھ میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں۔ بھائی خالد یہ سمجھتا ہے کہ اس کا بھائی تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بھائی تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا تعلق دار تھا۔ یہ غم میرا غم ہے، یہ دکھ میرا دکھ ہے۔ میں بڑے غم میں یہاں کھڑا ہوں، بڑے غم میں آیا ہوں۔ مجھے بہت تکلیف ہے اس بات کی بھی
کہ ایک ساتھی شہید ہو گیا اور اس بات کی بھی کہ اسی علاقے میں پھر ڈکیتی پڑ گئی. یہ منہ پر تماچا ہے، یہ ہمارے اس انتظامیہ پر سوال ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے اٹھ کا سوال ہے، یہ حکومت کے لیے ایک زوردار ان کے منہ پر تماچا ہے کہ کیا حکومت ہے. یہ ہماری حکومت نہیں، اب سمجھنا پڑے گا ڈاکوؤں کی حکومت ہے، لٹیروں کی حکومت ہے، جو کل بندہ مار کے آج پھر اسی علاقے میں گھوم رہے ہیں. ان کا تو نام و نشان نہیں نظر آنا چاہیے تھا. کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ آپ کے پاس کیا جواب ہے اس بات کا کہ ایک علاقے میں قتل ہو گیا، خون گر گیا؟ کیا جواب دو گے کہ آج پھر ڈاکہ ڈلا ہے؟ کیا جواب دو گے کہ آج پھر لٹ گئے لوگ؟ کیا جواب دو گے آج پھر کیا ہوا؟ مجھے برا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، میری تقریر پر تنقید کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ صرف میرے جذبات نہیں ہیں، یہ صف میں کھڑے ہر فرد کے جذبات ہیں. آپ کے جذبات ہیں یہ نہیں ہے؟ آپ کا یہ دکھ ہے یہ نہیں ہے؟ یہ ہم سب کا غم ہے یہ نہیں ہے؟ یہ ایک بحیثیت شہری، بحیثیت مسلمان بھی نہیں، بحیثیت شہری سکھ، ہندو، یہودی سمیت ہر آدمی پوچھتا ہے ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، اس پاکستان کے اس تھانے کی حدود میں ایک قتل ہو گیا رات کو، لوگ تھانے میں چلے گئے، انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا، انہیں مطمئن کیا گیا، دوسری صبح نہیں ہوئی، 4 ڈکیتی اور ہو گئی، اسی علاقے میں ہو گئی. کیا نام ہے اس کا بھائی؟ کیا نام دوں اس کو؟ کس سے پوچھوں سوال، کس سے کروں؟ انٹیلیجنس کے لوگوں یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہ لوگ گرفتار ہونے چاہیے، لوگ کو امن ملنا چاہیے. یہ لوگ کاروبار کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ملک چل رہا ہے، اس غریب کی وجہ سے ملک چل رہا ہے. یہ مالداروں کی وجہ سے ملک نہیں چل رہا، وہ تو ملک کھا رہے ہیں، یہ ملک بنا رہے ہیں، یہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں، یہ تجارت کر رہے ہیں، یہ کاروبار کر رہے ہیں، یہ لوگ کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں. اور آپ سے کہتا ہوں بدمنی مت پھیلائیے، کسی شر کی باتوں میں مت آئیے، حوصلہ رکھیے. ہم ایک بار پھر اعتماد کریں گے، محبت کریں گے، ساتھ دیں گے، اپنی انتظامیہ کا امید رکھیں گے. ہم ایک بار پھر امید رکھیں گے. یہ آگ لگانے نہیں آیا، آگ بجھانے امید رکھوں گا اس بات کی کہ ہمیں بہت جلد یہ خبر ملے گی کہ قاتل گرفتار ہو گئے، ڈاکو گرفتار ہو گئے، لٹیرے گرفتار ہو گئے. یہ خبر آپ سننا چاہتے ہیں نہیں سننا چاہتے؟ یہ خبر آپ سننا چاہتے ہیں؟ ہم سب سننا چاہتے ہیں. اور اگر ہمیں کچھ دیر میں، کچھ لمحات میں، کچھ گھنٹوں میں یہ خبر سننے کو نہیں ملی تو شاہ ولی اللہ نے کہا تھا جس حکومت میں قاتل نہ ملے وہ حکومت قاتل ہے. جس حدود میں قاتل نہ ملے وہاں انتظامیہ قاتل ہے. جس جگہ میں قاتل نہ ملے وہاں ذمہ دار خود قاتل ہے. اس کا مطلب ہم یہ لیں گے یہ سرکاری سرپرستی میں ڈاکے ڈل رہے ہیں، یہ سرکاری سرپرستی میں ڈاکے ڈل رہے ہیں. اتنی جرت کے ساتھ میدان میں آنا، میں نہیں سمجھتا کہ ان پر کوئی ہاتھ نہ ہو اور رات واقعہ کر کے صبح پھر جائیں. بتانے والے بتاتے ہیں، ہمارے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ تصویریں ملتی جلتی ہیں، یہ رنگ ڈنگ ملتا جلتا ہے. آج کی ڈکیتی کل کی ڈکیتی میں کوئی فرق نہیں ہے، مماثلت ہے. اس کا مطلب ہے ایک قسم کے لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اپنی حفاظت کا بندوبست کیجئے، اپنے جان و مال کی حفاظت کیجئے. اور آپ سے ایک بات کہتا ہوں، بزدل مت بنیے، بزدل مت بنیے، کاروبار مت چھوڑیے، دکانیں بند مت کیجئے. جرأت اور ہمت سے پھر اپنا کاروبار کر کے ان ڈاکوؤں کو جواب دیجئے. آج اگر زاہد قریشی مر گیا ہے، کل مر تو تم بھی جاؤ گے. یہ جو دولت اس سے لوٹ کر گئی اس کا کرو گے کیا؟ اپنی نسلوں میں، اپنے خاندانوں میں زہر پی رہے ہو، زہر پی رہے ہو، اپنے آپ کو تباہی میں ڈال رہے ہو. اور لوگوں اپنی اولاد کو سیدھے رستے پر چلاؤ، وہ کل ڈاکو بن کر اپنے ذمے کسی کا خون نہ لیں. قرآن نے کہا خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا جس نے کسی
किसी को कत्ल किया होगा। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये पुरअमन इलाके, इसे पुरअमन रहना चाहिए। आप अपने कारोबार कीजिए, अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद निभाइए, अपनी इंतजामिया से राब्ते में रहिए, लम्हा लम्हा उन्हें रिपोर्ट दीजिए। इंतजामिया को चाहिए यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन से अपनी रिलेशन बढ़ाएं, उनको बुलाएं, उनके साथ बैठें। ये कुछ हो रहा है, इस पर काबू करें और काबू करके इसे हटाएं। अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते तो फिर थाना कहे को बनाया हुआ है, मस्जिद बना दो ताकि कम से कम नमाज तो हो, कुरान की तिलावत तो हो। और अगर थाना रहे तो थाने को अपना किरदार, थानेदार को अपना किरदार, एसपी और एसएसपी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बात को मैंने ऊपर तक करना है। मेरे ऊपर के जिम्मेदारान से भी राब्ते हैं, उनको मैंने सारी सूरत-ए-हाल बताई है। उन्होंने मुझे कहा वापिस आए, इस पर बात करते हैं, आप हज़रात जहाँ मिलकर काम करें। इंशाअल्लाह कातिलों को गिरफ्तार करेंगे, डाकुओं का रास्ता रोकेंगे, लुटेरों का रास्ता रोकेंगे, अपने शहर को पुरअमन बनाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हुए, इस मुल्क में बसते हुए, इस मुल्क के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। सब दुरुस्त फरमाए।